بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کو آج سورہ انفال جو سورہ نمبر 8 ہے اس کی آیت نمبر 9 سے سبق شروع کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تستغیثون ربکم. اذ یعنی یاد کرو کہ جب تستغیثون ربکم تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم تو اس نے سن لی تمہاری فریاد، انی ممدکم اس فیصلے کے ساتھ کہ میں مدد کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، مردفین جو لگاتار پہنچتے رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سورہ مبارکہ کے بیان کے آغاز میں یہ بات کہی تھی کہ یہ سورہ مبارکہ اصل میں تیاری کی سورہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورتوں کے اس دوسرے گروپ میں، جن میں 4 صورتیں ہیں، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ، پہلی 2 صورتیں مکی صورتیں ہیں. ان میں الانعام میں مکے والوں کو بالخصوص اور عرب کے رہنے والے دوسرے لوگوں کو بالعموم دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے کلام اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. سورہ اعراف میں انہی لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا آخرت میں، اللہ کی پکڑ سے پہلے اسی دنیا میں. سورہ انفال اور سورہ توبہ اسی گروپ کی مدنی صورتیں ہیں. اسی مضمون کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ جو عذاب آنا تھا، جس کا کہ اللہ نے جس کی ان کو دھمکی دی، خبردار کیا، وہ عذاب آنا تھا ان لوگوں پر اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے ذریعے سے جن کی تعداد بڑی تھی. چنانچہ اس مرتبہ طوفان کو نہیں آنا تھا، زلزلے کو نہیں آنا تھا، بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی ملٹری پاور، عسکری طاقت کے ذریعے سے آنا تھا. چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے لیے تیار کیا، ان کو بھی تیار کیا، اور آپ کہیے کہ راستہ بھی ہموار کیا. اور سورہ توبہ یہ عذاب کی سورہ ہے، چنانچہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اور اللہ کا عذاب بیان ہو گیا ہے. تو اب یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے آج کے سبق میں، یہ اگر آپ پیچھے کی آیات کو ذہن میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بات تو یہاں سے شروع کی تھی کہ دیکھو یہ جو مال غنیمت کے معاملے میں تم لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہو، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تمہیں تو اللہ نے ایک بڑے کام کے لیے چنا ہے، یعنی اپنے عذاب کو نافذ کرنے کے لیے تم اس کے نمائندے ہو. کہاں وہ بڑا مقام اور کہاں مال غنیمت، کوئی تلوار، کوئی گھوڑے کے پیچھے جھگڑا، تو یہ تمہارا کام نہیں ہے. تم اللہ کے بندے ہو. اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے واقعات جس طرح سے ہوئے ان کو ایک ترتیب میں بیان کیا، اور یہ بات واضح کی کہ یہ اللہ نے غزوہ اس لیے برپا کیا، اس کو اس لیے ارینج کیا تاکہ اس سے پہلے کہ عرب کے ان لوگوں پر کہ جن پر اللہ کا پیغام واضح طور پر پہنچا دیا گیا، ان پر آخری عذاب آئے. اس سے پہلے ان کے سامنے اللہ کے پیغام کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ دیوار کھڑی تھی، یعنی قریش کے لیڈرز، ان کا صفایا کر دیا. ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اصل میں بندے کے ساتھ مسئلہ ہی ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یار کیسے آئے گا، کہاں آئے گا، سن تو رہے ہیں بٹ ریلی جب تک وہ آ نہیں جاتا
اس وقت تک بندے کو یقین نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے پہلے جو آنا تھا ایک عذاب جو قریش کے لیڈرز پہ آیا وہ پہلے دکھا دیا کہ دیکھو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ محض کوئی ڈراوا نہیں ہے، یہ ہو گیا ہے اور اب یہ شروع ہو گیا ہے. تو غزوہ بدر آپ سمجھیں کہ اہل عرب پر اللہ کے اس عذاب کا پہلا کوڑا تھا جس کو اب برسنا ہی برسنا تھا. اور اس میں تیاری کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایک امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ باقی لوگوں کو اللہ نے کچھ سانس لینے کی مہلت دی کہ یہ 70 لوگ تو ہم نے غائب کر دیے جو تمہارے لیے دعوت کے پہنچنے میں رکاوٹ بن رہے تھے. تو یہ ہے جناب اس کا پس منظر ان آیات کا اور سورہ کے مضمون کے ساتھ ان کا تعلق. تو اب جب وہ لشکر آ گیا کفار کا ادھر اور ادھر مسلمان بھی اس طرف بڑھ رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ خیال تو تھا کہ بھائی کہاں ہم 313، کہاں وہ 1000، کہاں ہمارے پاس لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے ٹوٹی پھوٹی تلواروں کے، اور کہاں وہ کیل کاٹے سے لیس، تو کیسے ہم مقابلہ کریں گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک بندہ اللہ کے حضور میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ گرا ہوا تھا. اور ظاہر ہے کہ سب سے آگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے جو اللہ سے دعا کر رہے تھے. اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے. فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری فریاد سن لی. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے سے جو آتے رہیں گے قطار در قطار. اس میں جو بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، سو ڈونٹ وری. اور دوسرا یہ کہ آئے گی نہیں، آتی رہے گی. یہ کہتے ہیں کہ لڑائی میں ایک نفسیات ہوتی ہے، ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ بھائی کوئی سپلائی ختم تو نہیں ہو گئی، یعنی جو کچھ ہے اب یہ تو ہمارے سامنے گڑبڑ ہو رہی ہے اور ختم ہو رہا ہے، تو کوئی نئی سپلائی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتی رہے گی، تو فرشتے آتے رہیں گے. یہ جو دعا ہے یہ دعا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی وہ یہ تھی کہ اللہ یہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے میدان میں اترائے، اور ہم ہیں جو چند نہتے لوگ تیرے پیغام کی سچائی کے لیے حاضر ہو گئے ہیں. اگر انہوں نے مٹا دیا، ختم کر دیا ان کو، پھر دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. چلو گڑ گڑائے اور اللہ کے حضور میں یہ دعا پیش کی تو اللہ نے فوراً رسپونڈ کیا. اب حقیقت یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور فرشتے دائیں بائیں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عام طور پر اس طرح کی غیر معمولی مدد دکھاتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں تو پرپس ختم ہو جائے. ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو انکار کرنے والے لوگ تھے، فرشتہ نظر آئے، وہ آنے کو آ جاتا لیکن اس سے مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے لیکن وہ اس کی خبر دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے مدد کرتا ہے اس وقت کہ جب بندے اپنی طرف کی ذمہ داری پوری کر چکے ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی بیٹھ کے فرمائشی پروگرام کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنی شروع ہو جائے. آپ اپنا کام جتنا کر سکتے ہیں اپنے حالات میں، اپنی لمیٹیشن میں آپ پورا کریں اور ایسے دعا کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد یہ خوشخبری دی کہ اب ہم بھیجیں گے 1000 فرشتے جو چلے آ رہے ہوں گے لگاتار. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے تو صرف اس کو تمہارے لیے ایک خوشخبری کے طور پر بیان کیا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ ہے کہ جو زبردست ہے، حکمت والا.
اس کی حکمت میں جب کسی کی مدد کے بارے میں کوئی فیصلہ طے ہو جاتا ہے تو پھر وہ زبردست اور طاقت والا ہے، کوئی چیز مدد کرنے سے روک نہیں سکتی. مگر یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے کہ پہلے اس کی وزڈم میں یہ بات طے ہو جائے، اور وہ وزڈم کے جس وزڈم میں کوئی خامی ہے ہی نہیں کہ یہ بندہ، یہ بندے اب ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو مدد آ جائے. تو جب یہ طے ہو جاتا ہے تو پھر وہ عزیز ہے، وہ زبردست ہے. دوسری بات یہ بتائی کہ یہ جو فرشتوں کا ذکر کیا ہے یہ تو تمہیں مطمئن کرنے کے لیے کیا ہے. یعنی ادھر 1000 ہے تو وہ 1000 بندے ہیں، ادھر سے 1000 فرشتے جائیں گے تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو ساری اللہ کی ہے. اللہ کی مدد ہے کہ جو اگر انسان کے شامل حال ہو تو فرشتے پوری کائنات ساتھ ساتھ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتے نہیں آئے، فرشتے تو آئے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے فرشتے تو آتے ہیں. یہ میں نے فرشتوں کے آنے کا ذکر خاص طور پر تمہارے لیے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں حوصلہ ہو. ورنہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ مدد تو ساری اللہ کی ہے، اللہ ہی نے فرشتوں کو بھیجا ہے. تو اللہ ہے کہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ کے زبردست غالب طاقتور ہونے پر یقین رکھو اور اس کے حکیم ہونے کو سمجھو. یعنی اپنی فرمائش نہ کرو، اس کی حکمت کے تقاضے کے مطابق پورا اترنے کی کوشش کرو، اور یقین جانو کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا. جب تم پورا اترو گے تو اس کی مدد آئے گی، ایسے نہیں آئے گی. اور اگر نہیں آ رہی تو پھر پورا اترنے کی کوشش جاری رکھو. اذ یغشیکم النعاس امنتن، یاد کرو کہ جب اس نے تمہارے اوپر اونگ طاری کر دی، اونگ سے تم کو ڈھانک دیا. امنتن کیوں؟ امن کے لیے، تسکین کے لیے. منہو اپنی جانب سے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی بڑا کام ہو، جنگ خاص طور پر، کوئی بھی کام جس میں فوکس کی ضرورت ہو، سچی بات ہے گفتگو کرنی ہو کہیں آپ نے اور بندے کو نیند آ رہی ہو، کچھ نہیں ہو سکتا. سو جنگ میں تو خاص طور پر اگر بندہ فریش نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے اپنے بندوں کے اوپر ایک اونگ کو طاری کر دیا. نیند پوری نہیں، اونگ وچ واز گڈ انف، ان کو ریفریش کرنے کے لیے. مجھے یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے کسی نے بتایا کہ کبھی کبھی اگر آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا ذرا اونگ لے لینا تو وہ بھی ایک ہو جاتی ہے آپ کے ریسٹ کے لیے، آپ کے اطمینان کے لیے ایک ضرورت پوری کر دیتی ہے. اور ظاہر ہے اللہ ہی ہے کہ جو ضرورت پورا کرنے والا ہے. تو آدمی کی اگر نیند پوری نہ ہو، وہ فریش نہ ہو، کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، بالکل آدمی بے بس ہوتا ہے. تو اللہ نے اس مارکے سے پہلے اپنے بندوں کی مدد کی اور وہ احسان جتلا رہا ہے. اس پر اب آپ یہ غور فرمائیں کہ قرآن اب نازل نہیں ہو رہا، تو اب تو آپ کو یہ باتیں آپ کے ساتھ جو ہو رہی ہیں پتہ نہیں لگیں گی، مگر بلیو اٹ، ایچ ٹائم گاڈ آلمائٹی ہیلپس یو ان دس مینر. وہ یہی آپ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں نیند دلائی تھی تو اس کے بعد تم فریش ہوئے تھے، یہ میری مدد تھی. تو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اس نے ڈھانک لیا تم کو اونگ سے اپنی جانب سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا تمہارے اوپر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ پاک کرے تم کو اس کے ذریعے سے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور وہ دور کرے تم سے شیطان کی نجاست کو، وَلِيَرْبَطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور وہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم جما دے. یعنی یہ ایک اور اللہ نے بدر کے موقع پر جنگ سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ مہربانی کی. ایک مہربانی فرشتوں کے آنے کی خبر، دوسری مہربانی اونگ تاکہ وہ فریش ہو جائیں، اور تیسری مہربانی آسمان سے پانی نازل کیا، بارش کی، جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم اس کے نتیجے میں پاک ہو جاؤ اور شیطان کی گندگی وہ تم سے دور کر دے.
انسان کے اوپر گندگی ہوتی ہے تو یہ نجاست شیطانی وسوسوں کا ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ شیطانی وسوسے سے بچنا ہو تو آدمی کوشش کرے کہ باوضو رہے. گندگی جو ہے وہ اس کا ایک ایسا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جس میں وہ بہت ایکسل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اہتمام کیا تاکہ مسلمان جسمانی طور پر بھی پاک ہوں اور روحانی طور پر بھی پاک ہوں. جو گندگی وغیرہ ہے اس کو دور کریں اور ان کے دل مضبوط ہوں، ان کے قدم مضبوط ہوں. دل مضبوط ہوں یعنی وہ کانفیڈنٹ ہوں. سچی بات یہ ہے کہ کسی بھی امپورٹنٹ مارکے میں کوئی گیم آپ نے کھیلنی ہے، کوئی امپورٹنٹ میچ ہے، کوئی گفتگو آپ نے پریزنٹیشن کرنی ہے، لوگوں سے ملاقات کرنی ہے جس میں کہ سٹیکس ہائی ہیں، آپ کو ٹینشن ہو سکتی ہے. اگر آپ فریش جا رہے ہیں، بالکل مطمئن، اچھے خیالات آ رہے ہیں، امتحان ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس امتحان کے جاتے ہیں، بچہ نروس ہے، وہ بات یہ امی مجھے کچھ آیا ہی نہیں، خیالات ہی سارے ختم ہو گئے، تو ظاہر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس طرح کے موقع پر اللہ نے ان کی وہ جو ساری مدد ہو سکتی تھی وہ کی کہ ان کو نیند آ گئی، ان کو پانی ملا، انہوں نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا اور اس کے نتیجے میں ان کے دل مضبوط ہوئے، ان کے قدم مضبوط ہوئے. قدم مضبوط ہے، ظاہر ہے میدان جنگ میں آدمی جائے اور لڑکھڑائے تو کچھ نہیں ہو سکتا. کانفیڈنس کے ساتھ بندہ جا رہا ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اور یاد کرو اس وقت کو جب وحی کی تمہارے رب نے فرشتوں کو. معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں سے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی براہ راست گفتگو کرتے ہیں، بلکہ ان کو بھی وحی کی جاتی ہے. وہ وحی کیا ہوتی ہے، اس کا کیا میکنزم ہے، وی ڈونٹ نو. ظاہر ہے کہ یہ اس دنیا کی بات ہے کہ جس دنیا کو ہم نہیں جانتے، مگر اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی وحی کی. فرمایا کہ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تو تم اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط کرو. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس سے مجھے ثابت قدمی سے ایک چیز یاد ہے، میں بھی اپنے قدم مضبوط کروں. اس سے معلوم ہوا کہ میں کتنا انپریپیئرڈ تھا. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا. اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی جب مدد کرتے ہیں اہل ایمان کی تو اس مدد کے نتیجے میں وہ آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے خود سے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کی طرف سے ثابت قدمی کا اگر ان کو فیصلہ آتا ہے، ان کو سپورٹ کے لیے کہا جاتا ہے، تبھی وہ مدد کر سکتے ہیں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، میں ان انکار کرنے والوں کے دلوں میں روب ڈال دیتا، یعنی وہ تمہارے سے مروب ہو جائیں. یہ اس کا ایک اور ڈائمینشن ہوتا ہے. آنیسٹلی یہ مقابلہ ہوتا ہے نا، کوئی گفتگو ہوتی ہے، کوئی آدمی امتحان دے رہا ہوتا ہے، کوئی میچ کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ نروس ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. تو یہ جو روب پیدا ہوتا ہے، یہ روب بھی خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی مدد ہے. تو فرمایا کہ میں ڈال دیتا ہوں ان لوگوں کے دلوں میں کہ جنہوں نے انکار کیا روب. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور تم ان کو مارو چوٹ ان کے پور پور پر. یہ خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا، یہ خدا کے عذاب کے نزول کی ڈیٹیلز ہیں. جب مد مقابل میں فوجی آپ کے سامنے نروس ہو جائیں، وہ کہتے ہیں ہپنوٹائز ہو گیا، میں وہ کچھ کر ہی نہیں سکا، تو اس کے بعد آپ جہاں چاہے ماریں اس کو. تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی جو خصوصی مدد آئی، جس میں فرشتے بھی شامل تھے، جس میں نیند بھی شامل تھی، جس میں بارش بھی شامل تھی. یہ وہی چیز ہے نا بھائی. بات یہ ہے کہ نوح کی انکار کرنے والوں پر
خدا کا سیلاب آ گیا اور قوموں کے اوپر اور طرح کے عذاب آ گئے. اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی اللہ واضح کرے گا. بندے اس میں ان کے شرف کے لیے اللہ نے شامل کر دیا, باقی سب کچھ کر اللہ ہی رہا تھا. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں نے بہادری دکھائی, مگر وہ بہادری مؤثر ہوئی, اس کے نتیجے نکلے اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے دشمن کو ان کے سامنے گاجر مولی کی طرح کھڑا کر دیا کہ ان کو کاٹیں. تو فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوا, ہم نے دلوں میں ان کے کہ جنہوں نے انکار کیا تھا روب ڈال دیا تمہارا. چنانچہ ہم نے کہا اب تم مارو ان کو, ان کی گردنوں کو اڑاؤ اور ان کے پور پور پر تم حملہ آور ہو جاؤ, ان کو چوٹ لگاؤ. ذالکا, یہ اس لیے, یہ جو ہوا یہ اس لیے ہوا, بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے لیے جسارت کی, کہ خدا اور اس کے رسول کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ وہی بات ہے ساری کہ یہ کیسے ڈیر کرتے ہیں کہ خدا کا رسول آئے اور یہ انکار کریں. ہم نے دعوت دی انعام میں, ہم نے خبردار کیا اعراف میں, اس کے بعد بھی اکڑے رہے. تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ عذاب آئے گا. یہ جو ان کے اوپر آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جسارت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اٹھے گا, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, ان کے لیے اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اس کے بعد فرمایا ذالکم, یہ تو تمہاری سزا ہے جو ادھر دنیا میں تمہیں ملی, فذوقوہ, تو تم اس کو چکھو, وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور جان لو کہ انکار کرنے والوں کے لیے آگ کا عذاب. آگے یہ تو نقد ہے, ابھی یہی بات ہے جس پر ہم تمہیں وارن کر رہے تھے. اس کے لیے ہم نے یہ ارینجمنٹ کی اس دنیا میں, اور آگے پھر ان کے لیے عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اذا لقیتم الذین کفروا, جب تم مقابلہ کرو ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر کیا, زحفاً, باقاعدہ فوج کشی کے ساتھ, فلا تولوہم الادبار, تو تم انہیں پیٹ نہ دکھاؤ. یعنی جنگوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم وہ ہوا کرتی تھی پرانے زمانے میں کہ جب دونوں لشکر فیس ٹو فیس, آمنے سامنے آتے تھے, جس کو باقاعدہ فوج کشی کہا جاتا ہے. ایک گوریلا وارفیئر بھی ہے, جس میں کوئی ایک پورا گروہ سامنے نہیں ہوتا, بلکہ چھوٹے چھوٹے جتھے ہوتے ہیں جو الگ الگ چھپ چھپا کے حملہ کرتے ہیں. یہاں یہ فرمایا گیا کہ ایمان والو, جب تم لڑو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ایک باقاعدہ فوج کشی کی شکل میں, فلا تولوہم الادبار, تو تم انہیں پیٹ نہ دکھاؤ. ومن یولیہم یومئذ, جو ان کو پیٹ دکھائے گا اس دن, یعنی جب اللہ نے اپنے عذاب کے لیے ان کو اپنا ٹول بنا کر بھیجا ہے, اپنے اعضا بنا کر بھیجا ہے. فرمایا جو اس دن پیٹ دکھائے گا, الا متحرفا لقتال, سوائے اس کے کہ جنگ کے لیے وہ کوئی اپنا پینترا بدلے, آؤ یا متحیزا الی فئۃ, یا اپنی فوج کے کسی حصے میں شامل ہونے کے لیے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نکلے, ایک چھوٹا سا گروہ تھا وہ کہیں پھنس گیا, تو آپ نے واپسی کی اور بڑے گروہ میں شامل ہو گئے. یہ اس کے بارے میں نہیں کہا جا رہا, اور نہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پینترا بدلا ایک فوجی اس کے طور پر, تدبیر کے طور پر. نہیں, بزدلی سے مار کھا کے اگر کوئی پیٹھ موڑے گا, فرمایا کہ فقط باء بغضب من اللہ, تو وہ لوٹا اللہ کے غضب کو لے کر. ومأواہ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المصیر,
اور وہ نہایت برا ٹھکانہ. یہ اتنی سخت بات اس لیے کہی گئی ہے کہ جب اللہ کے فرشتے اس اہتمام کے ساتھ ان اہل ایمان کی مدد میں آ گئے، اس کا اعلان ہو گیا، یہ بات واضح ہو گئی، اللہ کی طرف سے ان کو اطمینان مل گیا، اللہ کی طرف سے وہ کانفیڈنٹ ہو گئے، اور ادھر دشمن ہے کہ جو لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، تو پھر اگر کوئی لوٹا ہے تو یہ اصل میں منافق ہے. اس لیے کہ مومن کے ساتھ یہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اس خاص لشکر میں شامل ہوئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ اس کے فیصلے میں حصے دار بنے ہیں، آپ اس کے پروجیکٹ کا حصہ بنے ہیں، اور عین اس موقع پہ کہ جب وہ پروجیکٹ اپنے کلائمیکس کو پہنچ رہا ہے آپ ڈر کے مارے پیٹ دکھا کے بھاگتے ہیں. تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص دل میں ایمان نہیں رکھتا بلکہ پھنس گیا، ایسے ہی بیچ میں چلا گیا ہے، اور وہ پھر وہی ہے کہ جیسے مد مقابل کے لوگ ہیں کہ انہوں نے بھی بات سمجھ کے انکار کیا، اور ان بھائی صاحب نے بھی بات سمجھ کے بلکہ شامل ہو کے انکار کیا. تو یہاں اصل میں بات ہی ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جن کے سامنے خدا تعالیٰ کی طرف سے حق ایسے واضح ہو گیا کہ ان کے لیے نہ ماننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ انہی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ برے لوگ ہیں، اخلاقی طور پر گرے ہوئے ہیں، جن کے اوپر بد اخلاقی کی نجاست گندگی پھیلی ہوئی. یہ قرآن سے واضح ہے. سو اگر کوئی اپنے آپ کو اس موقع پر ایکسپوز کرے گا تو پھر وہ پکڑا جائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ جو تم بھاگو گے، کیوں بھاگو گے؟ وائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ فلم تقتلوہم، کہ تم نے ان کو قتل کیا ہی نہیں. یعنی یہ جو لڑائی ہوئی ہے، اس لڑائی میں تو تم کو اللہ نے ایک شرف دینے کے لیے وہاں کھڑا کر دیا تھا، وگرنہ لڑائی تو اللہ اس کے فرشتوں کی تھی کفار کے ساتھ. جیسے پچھلے رسولوں کے انکار کرنے والوں پر عذاب آیا، فلم تقتلوہم، تو تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. اس لیے کہ تم کو تو قتل کرنے کی ویسے ہی اجازت نہیں ہے. یہ تو خدا کا عذاب ہے، جس عذاب کو اس نے نازل کرنا ہی کرنا تھا. تو اس نے یہ بات واضح کر دی تم پر کہ اس موقع پر تم کو وہ یہ مقام دے رہا ہے کہ تم اس کو امپلیمنٹ کرو، مگر تم امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہو، یہ اللہ کر رہا ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور اے پیغمبر آپ نے نہیں ان کو کنکر پھینکے جب آپ نے ان کو پھینکا، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے اس کو پھینکا. آپ نے نہیں خاک پھینکی جب آپ نے پھینکی، مگر اللہ نے پھینکی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں کچھ کنکر لے کر اس کو شاہت الوجوہ کہہ کے پھینکا. یہ کسی کے لیے کسی ایکسٹریم سچویشن میں لعنت کا کلمہ، اور وہ طوفان بن گیا، ان کی آنکھیں بند ہو گئی، بالکل سٹ پٹا گئے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر یہ جو آپ نے کیا ہے یہ آپ نے تھوڑی کیا تھا، تو اللہ نے کیا تھا. یعنی اللہ نے آپ کو یہ شرف دیا، یہ موقع دیا کہ آپ اس کے اس سارے کام میں، اس کے پروجیکٹ میں شامل ہو جائیں. پہلے بادل آتے تھے، وہ برستے تھے، زمین ہلتی تھی، بجلی کی کڑک ہوتی تھی، پتھروں کی بارش ہوتی تھی. اس مرتبہ چونکہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ تھی، ہم نے آپ کو بنا دیا اور آپ کو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا شرف دیا. مگر اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ آپ کر رہے تھے، یہ سارا کچھ اللہ کر رہا تھا، یہ اللہ کا عذاب ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں غیر مسلموں کو اسی چکر میں نہ مارنا شروع کر دیں کہ جی وہ ہمارے رسول نے اور ساتھیوں نے مارا تھا تو ہم بھی ماریں گے. ارے بھائی یہ ایک اسپیشل موقع تھا، اس وقت فرشتے اتر رہے تھے، اللہ کے رسول نے پوری
شان کے ساتھ اللہ کے پیغام کو مکے میں واضح کر دیا تھا، حجت تمام ہو گئی تھی، ان بد نصیبوں نے مخالفت کر کے ان کو ان کے شہر سے نکال دیا تھا، وہ سارے مراحل طے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ مارکا ہوا جس میں خدا تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ تم نے یہ کیا ہی نہیں۔ اس کے بعد اگر مسلمان یہ کہیں گے کہ ہم اب غیر مسلموں سے لڑیں گے، ان کو ماریں گے، وہ کافر ہیں اور فلاں ہیں، تو یار اس کا اللہ میاں کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کر سکتے تھے نا کہ اپنے قرآن میں اس کو واضح کرتے اور ایسے بتاتے کہ جس کے پڑھنے کے بعد کسی آنکھیں کھول کر پڑھنے والے کے لیے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہتی۔ اس سے زیادہ لمحے کیا کر سکتے ہیں؟ مگر مسلمانوں نے طے کیا کہ یہ قرآن شریف بہت عظیم کتاب ہے، اس کو سمجھ کے نہ پڑھو، اس کو ثواب کے لیے، اور ثواب بھی دادا دادی کے لیے، ان کے لیے۔ تو اس کے بعد آپ کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ اس کے بعد آپ وہی کام کریں گے کہ جو آپ کی مرضی ہوگی، اور اس میں دنگا فساد ہوگا، مار کٹائی ہوگی، بجائے اس کے کہ خدا کا پیغام سمجھ میں آئے۔ لوگ کہیں گے یار اس سے ہماری جان چھڑائیں، یار یہ تو بندے مارنے والے بندے ہیں، ان بندوں سے تو کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، دیز آر ویری اسٹرینج پیپل، ان کو انسانی جان کی کوئی قدر نہیں۔ یہاں خدا تعالیٰ یہ بتا رہا ہے یہ تم نے نہیں کیا، یہ خدا کا فیصلہ تھا جو اس نے تمہارے ذریعے سے امپلیمنٹ کیا۔ فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور فرمایا کہ یہ جو اس نے کیا یہ اس لیے کہ انکار کرنے والوں کو بھی وہ اپنی شان دکھائے۔ یہ آپ سمجھیں کہ بریکٹ میں امپلائڈ ہے کیونکہ جملہ واو سے شروع ہو رہا ہے، اور اس لیے کہ مومنوں پر اللہ اپنی جانب سے مہربانی فرمائے، عنایت فرمائے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، ان کے اوپر مہربانیاں عنایت فرمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ جو کچھ ہوا یہ تو ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ انکار کرنے والوں کی تدبیروں کو نابود کر دے گا، بیکار کر دے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ تھا یہ ان کی تدبیر تھی، یہ ان کی سازش تھی کہ وہ ابو سفیان والے تجارتی قافلے کے لٹنے کا بہانہ بنا کر نکلے اور مسلمانوں کو مدینے میں رہنے والوں کو وہ برباد کر دے۔ تو یہ انہوں نے بہانہ بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ ہے کہ جو اب ان انکار کرنے والوں کی تدبیروں کو، سازشوں کو بیکار کر کے رہے گا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو یہ فیصلہ آ گیا۔ یہ اب گفتگو اچانک قریش کی طرف ہوگی۔ مکے سے نکلنے سے پہلے کہتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہو کر یہ دعا کی کہ اے اللہ آج تو فیصلہ کر کہ جو سچا ہے، جو اشرف ہے، زیادہ شرافت والا ہے، جس کا تیرے ہاں مقام ہے، تو اس کو سرخرو کر، اور جو غلط راستے پر ہیں، جن کا موقف غلط ہے، ان کو تو برباد کر دے۔ تو اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے اے قریش کے لوگوں، فقط جاءکم الفتح، تو فیصلہ آ گیا ہے۔ وہ مشرک تھے، تو مشرک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے، وہ اللہ سے بھی دعا کرتے تھے اور اسے بھی کرتے تھے۔ تو وہاں جانے سے پہلے انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے خدایا تو جو باطل پر ہے اس کو نیست و نابود کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فیصلہ چاہتے ہو تو یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم رک جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ابھی بھی تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ یہ اصل میں وہی بات ہے جو میں کہہ رہا تھا، یہ تیاری ہے کہ ان 70 لوگوں کو کہ جو لیڈرز تھے ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تم نے دیکھ لیا نا، اب تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو،
تم نے اگر توبہ کی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، پھر تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے۔ اگر تم نے پھر یہی ریپیٹ کیا، یہ جو تمہارے لیڈرز نے کیا، تو ہم بھی یہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی تمہاری تعداد، تمہارا لشکر، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کہ وہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ یعنی اب تم جس موقف کو اختیار کیے ہوئے ہو اس کی خیر نہیں، اس کے ماننے والے۔ خدا کا فیصلہ آسمان سے آ گیا ہے، عذاب اب نازل ہونا ہی ہونا ہے، اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہو جاؤ تو تم بچ جاؤ گے، دوبارہ کرو گے ہم دوبارہ یہی کریں گے، اور یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ۔ ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو آج ہم نے پڑھی۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا سورہ انفال ہے، یہ آیت نمبر 9 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو اس موقع کو مسلمانوں جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا سن لی، قبول کر لی۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور یہ فیصلہ سنایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے سے جو آتے رہیں گے لگاتار۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر ایک خوشخبری کا ذریعہ۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو مطمئن کر دے۔ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے، کوئی اور مدد ہو ہی نہیں سکتی سوائے وہ کہ جو اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ ہے کہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس، یاد کرو اس وقت کو کہ جب وہ ڈھانک لیتا ہے تم کو اونگ سے، امانتن، امن طاری کرنے کے لیے، تسکین کے لیے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اتار رہا تھا تمہارے اوپر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ پاک کرے تم کو اس کے ذریعے سے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور وہ دور کر دے تم سے شیطان کی گندگی کو، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے وہ قدموں کو مضبوط کر دے۔ اِذْ یوحی، یاد کرو اس وقت کو کہ جب وہ وحی کر رہا تھا رب کا، تمہارا رب، الی الملائکہ، فرشتوں کو، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان لوگوں کے دلوں میں کہ جنہوں نے انکار کیا رعب ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق، تو تم مارو ان کی گردنوں پر، فاضربوا منہم کل بنان، اور تم مارو ان کو ان کی پور پور پر۔ ذالکہ، یہ چیز اس لیے ہوئی، بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں سرکشی کی، یہ ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ان کے لیے سخت سزا دینے والا عذاب ہے۔ ذالکم، اور یہ، فذوقوہ، یہ تو تمہاری سزا تھی، تم اس کو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور اس کے بھی علاوہ آگے انکار کرنے والوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا،
جب تم ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی لڑائی میں، زحفن لشکر کشی کے ساتھ، فوج کشی کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، تو تم پیٹھ نہ پھیرو، ومن یولیہم یومئذ، اور جو اس دن پیٹھ دکھائے گا، جان لو اچھی طرح سے، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ جنگ کے لیے کوئی وہ تدبیر کر رہا ہو، او متحیزا الی فیۃ، یا فوج ہی کی طرف، بڑے لشکر کی طرف وہ ملنے کے لیے لوٹ رہا ہو، فقط باء بغضب من اللہ، ان دونوں وجوہات کے علاوہ جس نے پیٹھ موڑی تو وہ لوٹا اللہ کا غضب لے کر، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم، اور اے مسلمانوں یہ جان لو کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، وما رمیتا اذ رمیتا، اور اے پیغمبر آپ نے نہیں ان کو کنکر پھینکے، ان پر خاک پھینکی، اذ رمیتا، جب آپ نے کنکر پھینکی، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ ہے کہ جس نے ان کے اوپر خاک پھینکی، ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، یہ سب اس نے اس لیے بھی کیا کہ وہ کفار کو اپنی شان دکھائے، اور اس لیے بھی کہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے عنایات فرمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ تو جو کچھ ہوا سو ہوا، وان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ بھی ہے مزید کہ اللہ انکار کرنے والوں کے تدبیر کو، ان کی سازش کو وہ نیست و نابود کرنے والا ہے، یعنی وہ انہیں بیکار کر دے گا۔ ان تستفتحوا، اے قریش کے لوگوں اگر تم نے فیصلہ مانگا، فقط جاءکم الفتح، تو جان لو کہ یہ فیصلہ آ گیا، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز رہو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر یہی کرو گے، نعود، ہم بھی یہی کریں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا لشکر، تمہارا گروہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔ جناب، اس میں ابھی آپ نے بتایا کہ فرشتے لگاتار آئیں گے، تو وہ لگا کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام لفظ لکھا ہوا ہے کنٹینیوسلی ہوتے ہیں؟ ہاں، مردفین، مردفین ہے، جی سی، مردفین، مردفین، اور شروع میں یہ شروع کی آیت تھی، مردفین، مردفین یعنی وہ ردیف ہوتا ہے جو پیچھے چلے آ رہے، ساتھ لگے ہوئے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کی کرتے ہیں؟ قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لیے پڑھتے ہیں کہ شیطان آپ کو اللہ کی بات کو صحیح طرح سے سمجھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر لوگوں کو اللہ کا کلام سمجھ میں آ گیا تو پھر اس کے لیے کامیابی سے ان کو گمراہ کرنا ممکن نہیں، تو وہ پھر ابتدا ہی میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آدمی کسی اور چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے، آدمی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگتا ہے، کوئی اور چیز سننے لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری کوششیں ہوتی ہیں شیطان کی جس طرح سے بھی آدمی کو اکھاڑا جا سکے۔ تو آدمی جب تعوذ پڑھتا ہے تو ایک تو خود بھی فیصلہ کرتا ہے کہ میں اب ایک امپورٹنٹ کام کرنے والا ہوں اور میں اس کے لیے فوکسڈ ہوں گا، حنفاء وہ جو تھا نا حنیف، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے۔ جی، میری ٹرانسلیشن میں جو زکوٰۃ ہے 4 ایج،
اور پھر کہیں کہیں مثلاً یہ جو بھی ہم سورہ پڑھیں سورہ انفال اس میں 3rd آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اسپینڈ بنیبلٹی جو ہمیں چیزیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اسپینڈ جو ہم نے دیا ہے دونوں میں فرق ہے کیونکہ عام طور پہ ہم انسان کو یہ سمجھتے ہیں ہمیں زکوٰۃ دے دی دیٹس اٹ فگر کیلکولیٹ کر لیا. قرآن مجید میں بعض اوقات یہ بیان ہوتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو، اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے رزق اس میں سے خرچ کرو. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم انسانوں سے 2 بڑے تقاضے ہیں. ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں کثرت سے جتنا ہم یاد کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر اللہ نے ہم کو مال اسباب وسائل دیے ہیں تو ہم جتنا ہمارے لیے ممکن ہے ہم اس کو اس کے بندوں پر اس کو خوش کرنے کے لیے خرچ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ اللہ کے 2 تقاضے ہیں تو ان دونوں میں وہ کم سے کم تقاضا کیا ہے کہ جس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوگا، اور جس سے کم ہم نے کیا تو پھر ہم پکڑے جائیں گے. تو وہ قرآن نے بتایا کہ وہ اللہ کے ذکر کے سلسلے میں نماز ہے. 5 وقت کی فرض نماز یہ اللہ کا وہ ذکر ہے کہ جس سے کم ذکر پر وہ راضی نہیں ہوگا، اور اس کے بندوں پر خرچ کرنے کے معاملے میں اس کی کیا توقع ہے؟ کم سے کم وہ زکوٰۃ. اس وجہ سے وہ بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ ہے کہ جو آپ کو کرنا ہے اس رزق میں سے کہ جو اللہ نے دیا. عذاب صرف بولے میں پڑھ لوں. السلام علیکم سر، اگر عذاب صرف اللہ کے نبی کی موجودگی میں دعوت کے آ جانے کے بعد انکار کی صورت میں آتا ہے اور بعد میں یعنی آج کے دور میں نہیں آ سکتا یا کسی اور وجہ سے مثلا کفر کے علاوہ جیسے ظلم، یہ مشکل ہے نا جب لمبا آپ لکھتے ہیں تو آگے کی بات. جناب میں معذرت خواہ ہوں، وہ آپ اصل میں وہ سوال کو مزید پڑھنے کے لیے وہ جب میں نے دبایا تو کچھ غائب ہی ہو گیا. اگر آپ میرا جواب سن رہے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ رسولوں کے زمانوں کے علاوہ عذاب کیوں نہیں آ سکتا، کیوں نہیں آتا، اگر آپ یہی پوچھ رہے ہیں تو گزارش ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتا، مگر ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. یعنی اللہ نے یہ بات خود بیان کی ہے کہ وہ عذاب کہ جو وہ اس دنیا میں کسی قوم پر سزا کے طور پر نافذ کرتا ہے وہ تو آتا ہی رسولوں کے زمانے میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کننا معذبین، ہم عذاب دینے والے نہیں بنتے حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں. یہ جس طرح کے عذاب کی آپ بات کر رہے ہیں، کسی فرد پر آ گیا، کچھ افراد پر آ گیا، چنانچہ اس کو قرآن مجید نے عذاب نہیں کہا بلکہ اس نے کہا کہ یہ تنبیہات ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے بعض اوقات بعض لوگوں کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے وہ اپنی طرف سے ان کو ایسے حالات سے گزارتا ہے جس میں کہ ان کو تنبیہ ہو، ان کو بات سمجھ میں آئے، دوسروں کو بھی سمجھ میں آئے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ یہ چیز وہ آخری عذاب نہیں ہوتی جو کہ اللہ کے رسول کے انکار کرنے والوں کو کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، نہ ہمیں کہنے کی اجازت ہے. اس لیے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو پھر ہم اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کا پیغام آخری حد تک جیسے رسولوں کے زمانے میں واضح ہوا ہم نے واضح کر دیا، اور اس کے بعد انکار کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہو. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا کام کریں، اللہ کے پیغام کو پیش کریں، اور اگر کہیں کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے
تو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ اللہ اپنے فیصلے کرتا ہے اپنی حکمت کے ساتھ. ہم بندوں کو چاہیے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، مگر کسی ایسے فرد کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں اترا کہ یہ اللہ کا مجرم ہے، ہمیں خواہ کسی کو مجرم قرار دینے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی انسان کے اندر ایک انانیت ہے نا. ہمارے اندر غصہ ہوتا ہے تو بندہ ہمارا ولن بن جاتا ہے. سیاست میں تو بہت ہوتا ہے، آپ ایک پارٹی میں دوسروں کو آپ گھٹیا کہہ رہے ہیں، تو نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو بس اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، اس کو پیش کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، ان کو بھی دینی ہے کہ جو کمزور ہیں، ان کو بھی دینی ہے کہ جو مضبوط ہیں. باقی اللہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کے کام میں آپ کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا فیصلہ صحیح فیصلہ ہے. لیکن اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ نہیں عذاب دے گا، یعنی وہ عذاب کے جو حتمی عذاب ہے دنیا میں، سوائے اس کے کہ رسول کو نہیں. جی سر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پانی برسایا جی اور میں نے پاک کر دیا شیطان کی نجاست سے. جی تو سر اس کا مطلب کہ اگر ہم جو ہے وہ غسل نہیں ہم نے کیا ہوا یا ہم نے وضو نہیں کیا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کے ٹارگٹ کے اوپر ہے کہ شیطان ہمیں کس وسوسے سے ہمارے اندر ڈال سکتا ہے یا جس طرح سے بھی اپنی نجاست ہمارے اوپر کر سکتا ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ خواتین کے کچھ ایام ہیں جن میں تو وہ پاک صاف رہتی ہی نہیں ہے، اس میں تو وہ نماز پڑھنے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے. تو کیا پھر ان دنوں میں پھر وہ کیا کرے پھر؟ یہ بات کہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نجاست کے نتیجے میں شیطان کا وسوسہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. یہ تو معلوم ہوتا ہے اسی سے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بارش کے ذریعے سے پاکیزہ کیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کیا. ہمیں معلوم ہے کہ ہم کو وضو کرنا لازم ہے جب ہم نماز کے لیے جائیں اور باوضو نہ ہوں، اور بعض صورتوں میں ہم کو غسل کرنا ضروری ہے. ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ گندگی اور ناپاکی کی صورت میں شیطان کا حملہ آور ہونا اور مؤثر ہونا زیادہ ممکن ہے. خواتین کے معاملے میں جو ان کے ایام میں ان کی کیفیت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ پرون ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح کے وساوس کا شکار ہو جائے. مگر اللہ کا اپنا ایک قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کسی واقعی مجبوری کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پا رہا، تو وہ پھر اس کے لیے اسپیشل آسانی فراہم کرتا ہے، مدد کرتا ہے. چنانچہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر بھی خواتین کو چاہیے کہ وہ بغیر نماز پڑھے، بغیر قرآن کو چھوئے، وہ اللہ کو یاد کرتے رہیں جتنا ان کے لیے ممکن ہے، اور اس بات پر مطمئن رہیں کہ جب یہ اللہ کی طرف سے ان کے اپنے کسی دانستہ فیصلے قصور کے بغیر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں مدد فرمائے. جی جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ تم بھی پھر ایسی صورت لے آؤ، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ میرے اسپیسیفک تھی، ابھی نہیں. جی لیکن ابھی اگر کوئی کر بھی رہتی، یہ بات تو آبسلیٹ ہوتی نہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی چیلنج کر رہا ہے، کوئی اس کو بنا کے بھی لا رہا ہے، تو اس سے اس کی تو قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے قرآن کے مقابلے میں کسی سورہ، کوئی سورہ قرآن کی سورہ کے مقابلے میں لانے کے لیے چیلنج کیا، اور میں نے یہ گزارش کی کسی موقع پر کہ یہ چیلنج اسی زمانے کے لیے تھا، بعد کے زمانوں کے لیے نہیں تھا. تو سوال یہ ہے کہ آخر بعد کے زمانوں کے لیے بھی اگر ہو جائے تو آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ جبکہ قرآن تو کبھی بھی آبسلیٹ، باسی نہیں ہوتا، اس کا تو سارا کلام آج تک فریش ہے. تو اگر کوئی آج بھی یہ بات کہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرے ذہن میں اس کو بعد کے زمانے میں نہ ماننے کی دو وجوہات. ایک وجہ تو قرآن کا اپنا بیان ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو
ولن تفعلوا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو. میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ چیلنج کریں گے اور پھر ایک کمیٹی بیٹھے گی اور فیصلہ ہوگا. نہیں، وہ کریں گے ہی. دے ول ڈیئر ناٹ. ان کو یہ پتہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی پیش کرنا کوئی چیز اپنا مذاق اڑانا. تو اس لیے یہ اسی زمانے میں ہوا کہ قرآن مجید نے چیلنج کیا، چیلنج کا جواب نہیں آیا، قرآن چھا گیا، قرآن کا پیغام پوری طرح سے غالب آ گیا، اللہ کی کتاب مکمل ہو گئی، پوری دنیا میں پھیل گئی. تو اب مثال کے طور پر کوئی جواب دے گا تو کرے گا کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ آج چیلنج کرتے ہیں اور کوئی جواب دیتا ہے. جس دور میں آپ جی رہے ہیں اس میں خبریں پھیل جاتی ہیں. آپ نے لوگوں کو باور کرا دیا کہ قرآن مجید کے چیلنج کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا. وہ بندہ کوئی بیٹھا ہوا ہے کہیں دنیا کے کسی نکڑے، اسے پتہ لگا جناب جواب مل گیا. بہت سارے اس کے ارد گرد کوئی عیسائی ہیں، کوئی یہودی ہیں، کوئی فلاں ہیں، انہوں نے کہا جواب مل گیا، جواب مل گیا، گل مک گئی. تو آپ کیا کر لیں گے؟ یعنی آپ بیٹھ کے اس کے پاس جائیں گے کہ نہیں گیو می اے ٹکٹ، میں اس کے پاس جا کے اس کو سمجھاتی ہوں کہ نہیں یہ جواب والا جواب نہیں ہے. مطلب اس کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ ایک بیوقوفی کی بات ہے کہ کسی نے اس کو چیلنج آج کیا ہے. اس لیے کہ جب وہ جواب آ جائے گا تو پھر جواب آنے کے بعد ہوگا کیا؟ یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ صرف مکے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں لوگ ہیں. وہ ویب سائٹ بنائی انہوں نے، ان کا یہ پڑھیے اس کو، اب آپ اس کا جواب دیتے رہے لوگوں کو. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو طے کرنا ضروری ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے وہ کس موقع کا پیغام کس کے لیے ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں کی وحی کی بات جو ہے یہ کرامین کاتبین کو کی تھی، جو پکڑا کر آگے کر رہے تھے. دیکھیں قرآن مجید جو بات بیان کر رہا ہے وہ تو باقاعدہ بتا رہا ہے کہ 1000 تو فرشتے تھے. یعنی کرامن کاتبین تو ہر آدمی کے لیے 2 ہی ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں طرف. تو ادھر تو صورتحال یہ ہے کہ 1000 فرشتوں کا تو ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا. آگے ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں بتایا وہ 5000 تھے وہاں احد میں. تو چند نہیں تھے، بہت تھے. اللہ نے ان کو اپنی وحی کے ذریعے سے کہا کہ اہل ایمان کی مدد کرو. اس کی اصل حقیقت کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اس نے کیا اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اہل ایمان کا حوصلہ بلند ہو. فلم تقتلوہم، یہ آپ نے سب کچھ لکھ تو دیا لیکن میں آگے نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ آگے پڑھوں گا تو پھر اپنی انگلی ڈالوں گا اور وہ غائب ہو جائے گی. تو آپ ایک مرتبہ پھر سوال کر لیں کہ آپ اس آیت کے ضمن میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. بغیر وضو قرآن کی آیات کا ورد کیا جا سکتا ہے؟ یعنی قرآن کی آیات بغیر وضو کے آپ پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اصل سوال تو ہاتھ لگانے کا ہے. ہاتھ لگانے کے معاملے میں معلوم یہی ہوتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ باوضو ہو. لیکن وہ آیت جو پیش کی جاتی ہے سورہ واقعہ کی، اس کا تعلق وضو سے نہیں ہے. وہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کفار الزام لگا رہے ہیں کہ یہ قرآن ایک شیاطین جن کی طرف سے آیا ہے. شیاطین جن کی طرف سے آنے کا کیا سوال، اس کو تو چھو ہی نہیں سکتا کوئی بھی سوائے پاکیزہ فرشتوں کے. لا یمسہ الا المطہرون. اس لیے اللہ نے وضو کی شرط جو ہے وہ تو نماز ہی کے لیے رکھی ہے. لیکن بہت اچھی بات ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو باوضو ہوں. اور اگر ہم باوضو نہیں ہیں اور قرآن کو بھی نہیں پڑھ رہے چھو کر، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی میں نے بھی گزارش کی کہ خواتین کو ان کے ایام میں جو وضو وغیرہ کی پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، وہ اس کے باوجود اللہ کو یاد کر سکتی ہیں. وہ تو میں نے دیکھا کہ گلوز پہن کے قرآن پاک کو ٹچ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ٹچ کرنا نہ ہوا نا، یعنی ایک طرح سے اس کو چھوئے بغیر اس سے فائدہ اٹھانا ہوا. جو تدریس کا کام کرتے ہیں. ان ریفرنس ٹو آیت 17 گزارش ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی نا، اب آپ اس کو لکھیں کیونکہ وہ سب کچھ مٹ چکا ہے. احمدی کہتے ہیں کہ قرآن نبوت کے جاری رہنے کو بیان کر رہا ہے. اس سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کا حوالہ دیتے ہیں. قرآن مجید
کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اگر یہی ہے جو میں صحیح سمجھا ہوں کہ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی عمدہ ہے ایسے لوگوں کو کہ جو ساتھی ملیں گے، رفاقت ملے گی۔ تو احمدی حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ خوشخبری دی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ جو جو درجات مقامات عطا کریں گے اس میں صالحین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیق بھی ہیں اور انبیاء بھی ہیں۔ سو یہ انبیاء کا رتبہ بھی ان کو ملے گا۔ گزارش یہ ہے کہ آیہ مبارکہ یہ نہیں کہہ رہی، آیہ مبارکہ جو بات کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو جنت ملے گی، اور جنت میں اس کو رفاقت ملے گی نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء کی اور صالحین کی۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ساتھ ہوں گے ان کے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ وہ یہ چار گروہ، ان کے ساتھ وہ جنت میں ہوں گے۔ تو اس میں احمدی حضرات کہتے ہیں کہ عربی زبان میں ما من کے مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک بات ویسے ہی کمزور ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس طرح کی جو بات لوگ کہتے ہیں وہ اصل میں کوئی ریئر سی کوئی عربی زبان کا کوئی شعر وغیرہ لے کے آ کے کہتے ہیں جی کہ یہ ایسے ہے، حالانکہ وہاں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ بات کسی اور پہلو سے ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ تھیوری پہلے بنائی کہ اللہ کے نبیوں کے اوپر والی والدین اور نیچے گمراہ نہیں ہو سکتے، خاص طور پر اوپر والے گمراہ نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے باپ دادا۔ چنانچہ جب ان کو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے والد آزر کے گمراہ ہونے کا ذکر ملا تو انہوں نے کہا کہ ابو کا مطلب چچا بھی ہوتا ہے۔ بھائی ابو کا مطلب والد ہی ہوتا ہے، اگر کہیں عربی میں چچا آیا ہے تو یہ ایسے ہی آ گیا ہے کہ بھائی یہ بھی تمہارا باپ ہے۔ تو عربی زبان، قرآن مجید اس عربی زبان میں ہے کہ جس میں ادھر ادھر کی کمزور باتیں نہیں ہیں، بالکل کلیئر باتیں۔ یہی تو اس کو کسوٹی بنا رہا ہے قرآن کو یہ بات کسوٹی بنا رہی ہے کہ اس میں جو عربی بیان ہوئی ہے وہ واضح ہے، وہ معروف ہے، جو الفاظ عام طور پر بولے جاتے ہیں، نہ کہ آپ اپنی طرف سے اس بات کو بیان کریں۔ دوسری گزارش احمدی حضرات سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو واضح کرتا ہے خود۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ پھر واضح کر رہے ہیں کہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی عمدہ ان کو رفیق ملیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ ماں کا مطلب یہاں ساتھ ہے، من نہیں ہے کہ وہ ان میں سے ہوں گے۔ اس لیے یہ احمدی حضرات کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کے حق میں مانی نہیں جا سکتی۔ سر اس کے حوالے سے تو نہیں ہے کوشچن، یہ ذہن میں ابھی آیا کہ مجھے ابھی ریسنٹلی میاں عاطف صاحب جو اصل ان کے ایڈوائزر بن رہے تھے، ان کا بیک گراؤنڈ پتہ چلا کہ انتہائی سنی پیرنٹس کے بچے، بہت لائق قابل، امریکہ پڑھنے کے لیے بھیجا اور وہاں وہ احمدی بول رہے ہیں۔ سر یہ آیا کوئی خاص کانسپریسیز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو اچھے برینز ہیں ان کو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میاں عاطف کے جن کا ابھی پچھلے دنوں کچھ بحث ہوئی تھی کہ وہ احمدی ہیں اور ان کو حکومت اکنامک ایڈوائزر کے طور پر لے رہے تھے، اور ہمارے یہاں اتنی غیر معمولی کھپ پڑی کہ جس کے بعد ان کو نہیں لیا گیا۔ اور آپ نے یہ بتایا کہ وہ اصل میں ایک مسلمان سنی خاندان سے ان کا تعلق تھا، وہ امریکہ پڑھنے گئے
اور وہاں پھر ان کو احمدیوں نے احمدی کر لیا. تو یہ کوئی کانسپریسی ہے؟ نہیں، کوئی کانسپریسی نہیں. یہ ہمارے مسلمانوں کی بیوقوفی ہے. ہم نے احمدیوں کے خلاف ایسا زبردست پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ جس کے بعد سمجھدار نوجوان کہتا ہے یار وہ دال میں کالا ہے. ورنہ دلائل دیں یار، ہم کو بیوقوف ہیں. آپ سمجھائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ سمجھائیں کہ ہم کیا کہتے ہیں. ہمارے یہاں سے لگتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، ان سے بات نہ کرنا، ان کا تو ذکر بھی نہ کرو. تو پھر اس کے بعد معاف کیجیے گا، لوگ بیوقوف نہیں ہوتے. پھر لوگ کہیں گے کہ یار لیٹس ٹاک ٹو دیم، یار لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ کیا چکر ہے. تو ان کو کوئی سمجھدار احمدی مل گئے ہوں گے جنہوں نے کوئی دلائل ایسے دے دی ہوں گے. یہ دلائل دیکھیں نا، یہ اب انہوں نے آیت مجھ سے پوچھی، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی بعض اور آیات بتاتا ہوں جن آیات میں گزارش یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے حق میں. لیکن اگر آپ ان کا جواب نہیں دیں گے اور ان کو آپ گالیاں دیں گے تو یہ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. یہ طریقہ ہے بعض بیوقوف لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کا اور بعض سمجھدار لوگوں کو اپنے سے دور بھگانے کا. تو جب آپ یہ اسٹریٹجی اختیار کریں گے تو پھر لوگ بھاگیں گے اور وہ کہیں گے کہ یار یہ واٹس گوئنگ آن، مطلب کیا وہ اتنے گندے لوگ ہیں، مطلب کیا چکر ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ کہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں، بڑی سمجھداری کی بات کر رہے ہیں، یہ تو گالیاں نہیں دے رہے. تو یہ معاف کیجیے گا، میں گزارش کروں کہ ہماری اسٹریٹجی کو ٹھیک ہونا چاہیے. ہمیں کیا پرابلم ہے اگر ایک بندہ اپنے ذہن کو استعمال کر کے احمدی پوائنٹ آف ویو کو اختیار کر لیتا ہے؟ واٹ از یور پرابلم؟ بھائی آپ کی پرابلم ہونی چاہیے کہ آپ دین کو واضح کریں، دلائل کو پیش کریں، ان کی بات کو بھی دیانتداری سے رکھیں، اپنی بات کو بھی دیانتداری سے سامنے رکھیں. آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کو واضح کرنے کے لیے کافی بات نہیں کر دی؟ نہیں کی تو پھر روئیں، اور اگر کی ہے تو پھر اس کو پیش کریں. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی گالی گلوچ کی، کوئی برا بھلا کہنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ، مجھے تو سچی بات ہے درد ہے احمدیوں کے لیے کہ آپ کی سختیوں کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو گئے. ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی احمدی ہوتے ہیں، ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ وہ تو اچھوت ہے. یار وہ ان کو دعوت دینی ہے. بھائی تم یہ مانتے ہو، نو پرابلم، ہم یہ مانتے ہیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. ایک قرآن ہے جس کی بنیاد پر تم کہہ رہے ہو، اسی قرآن کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں، اور قرآن کا بھیجنے والا اللہ کہہ رہا ہے میرا قرآن واضح ہے. یار اب یہ دنیا کے سامنے کیا تماشا پیش کریں؟ تو میرا خیال ہے کہ ہماری غلطی ہے، اور دعا کریں کہ عاطف کو کوئی اچھا مسلمان مل جائے جو اس کو بتائے کہ یار وہ دوبارہ بات پہ غور کرو، بات تو اصل میں یہ ہے. جی جی ہماری بیسٹ فرینڈ کا بیٹا ہے، تو دونوں اب گاؤں اس کے فوت ہو چکے. تو میں جب مجھے پتا چلا کہ وہ تو مجھے بہت دکھ ہوا نا، تو میں اس کے لیے گھر گئی. جب میں نے یہ آیا ہوا تھا امریکہ سے، تو میں نے کوشش کی کہ میں بات سنوں. جیسے ہی میں نے بات شروع کی پھر اس کے چلا گیا. وہی ہوتا ہے. تو وہ ایکچولی نہیں، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے پتا چل گیا. ابھی اس کا یہ بیٹا اباؤٹ 3-4 years back. تو وہ پھر اس کی بہن سے بات ہوئی، تو ٹرائی ٹو ڈو واٹ ہی کوڈ، بٹ دیکھیں وہ مگر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ان کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا پوائنٹ تھا ویلڈ، مگر جب کوئی احمدی، جب کوئی غیر مسلم یا مسلمانوں کے اندر بھی کوئی فرد آپ یہ محسوس کریں کہ بات کرنے سے گریز کر رہا ہے، اپنی امکانی حد تک کوشش کریں کہ پہلے کمیونیکیشن کا کوئی موقع پیدا ہو جائے. جب بند ہو جائے آپ کا کام ختم ہو گیا. کیا کریں؟ جی میں ذرا ہٹ کے ایک سوال ہے. ابھی ہم نے ابو سفیان کا ذکر پڑھا تھا آیت میں، تو تھوڑی سی میں ہسٹری بھی پڑھ رہی ہوں ساتھ ساتھ. مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی کہ ابو سفیان کی پوری فیملی رولرز بھی بن گئے بعد میں. I'm just not comfortable کہ اس کو، یعنی کہ جب مسلمان ہونے کی دعوت ہوتی تھی تو آپ وہاں کے اس وقت مسلمان جسٹ ایزیوم کر لیتے تھے کہ یہ ٹھیک ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ کوشچن نہیں کرتے تھے. ایک شخص جس نے جنگیں کی رسول اللہ
वसल्लम के खुलाफ, और फिर आई थिंक उन्हीं की बीवी थी जिसने हज़रत हमज़ा का कलेजा या रिश्तेदार की प्रॉब्लम सो वायलेंट, और फिर आप उनको खलीफे बना देते हैं और वो रूलर बन जाते हैं। वो मतलब मेरे दिमाग में इट्स नॉट मेकिंग सेंस। So basically I'm asking you to help me understand why this happened. देखिए, बात यह है कि दीन वो है जो कुरान में है, दीन वो है जो सुन्नत में है, दीन वो है कि जो कुरान और सुन्नत की वजाहत हदीस में है। बाकी मुसलमानों की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में आपको अगर किसी एस्पेक्ट से इख्तलाफ है तो हो सकता है, किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है तो भी हो सकता है। यानी जो बात आपने अबू सुफियान और अबू सुफियान की फैमिली के बारे में कही, कोई दूसरा ये कह सकता है कि भाई जंगें तो खालिद बिन वलीद ने भी लड़ी, वो भी मुसलमान हो गए। तो क्या हम किसी के मुसलमान होने के बाद उसके माजी को देखकर उसके दिल में उतरेंगे और ये कहेंगे कि ये झूठ मूठ में मुसलमान हुआ? हम ये नहीं कर रहे। आपको मेरिट पर उनकी अपॉइंटमेंट ठीक नहीं लगती, ये आपका हक है, लेकिन सिर्फ मैं इतनी बात कहूँगा कि किसी मुसलमान के बारे में खामखा जब उसने अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया तो शक न करें। अगर उसने कोई ऐसा ओहदा संभाला कि जिसमें उसने ज़्यादतियाँ की, उसकी ज़्यादतियों को गलत कहें, उसको क्रिटिसाइज करें, मगर हम किसी के दिल में नहीं झांक सकते। हमारे यहाँ जो तारीख़ के हवाले से दो ख़ानदानों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान बिलुमूम कुरान सुन्नत हदीस की तालीमात से तो दूर हो गए, और उनके नज़दीक असल दीन यही है कि जो पोस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ हुआ, यानी हुजूर का दौर बैकग्राउंड में चला गया और बाद का दौर ज़्यादा उसको ग्लैमराइज कर दिया गया, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा दिया गया। बहुत से मजालिम हुए, बहुत सी ज़्यादतियाँ हुई। जिन्होंने अच्छी नीयत के साथ सही रवैया इख्तियार किया, हमें पूरा यकीन है कि खुदा उनको जानता है और उनको एडिक्वेटली कंपनसेट करेगा। जिन लोगों की नीयतों में खोट था, हमें पूरा यकीन है अल्लाह जानता है, उनको पकड़ लेगा। हम क्यों अपने आप को उन ख़बरों के नतीजे में ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करें कि जिनको हम डायरेक्टली नहीं जानते? इसके बारे में मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि कुरान मजीद ने हमको ये कहा है कि तिलका उम्मतुन क़द खलत, वो एक गिरोह था जो गुजर गए, लहा मा कसबत, उनके काम आएगा जो उन्होंने कमाया, वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे काम आएगा जो तुम कमाओगे, वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा कि वो क्या करते थे। सो आप हिस्ट्री ज़रूर पढ़ें, हिस्ट्री के बारे में ओपिनियंस भी ज़रूर फॉर्म करें, मे बी इवन क्वेश्चन कि भाई ऐसा क्यों हुआ, मगर ये हमारे दीन ईमान का मसला नहीं। ये एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर कोई दीन ईमान का मसला है तो वो ये है कि आप किसी फ़र्द के बारे में ये ना आप फैसला करें कि वो असल में मुनाफिक है, इसलिए कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन है। किसी ने गलत काम किए, अगर आपके ख्याल में वाकई वो खबरें ठीक हैं, आप में गलत काम है। किसी ने अच्छे काम किए, आप में अच्छे, खैर अच्छे काम और ईमान और अच्छी नीयत के लिए तो जो मर्ज़ी हुस्न ज़न करें, आपका हक़ है, मगर किसी के बारे में मनफी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले ये सोच लें कि इसके बारे में जवाब देना हो। इसलिए मुझे किसी साहब ने कहा कि फलां साहब जो है ना, जिनके आप बड़े गर्विदा हैं, वो यहूदी एजेंट है। तो मैंने कहा कि ये जिन्होंने जुमला बोला है, अब ये मुकदमा तो हो गया है, ये अल्लाह की अदालत में आएगा, या वो यहूदी एजेंट के तौर पे पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे, या ये साहिब या साहिबा जो फरमा रही हैं इनकी ज़बान बाहर निकाल दी जाएगी कि आप कौन होते हैं। तो इसलिए आप ऐसे झगड़े में क्यों पड़ रहे हैं कि जो झगड़ा आपका है नहीं। आपको कोई इख्तलाफ है ज़रूर बयान करें। ये जो फैसला आप कह रही हैं, जो रिवॉर्ड या पनिशमेंट है, इससे आखिरत कोई होगा या कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड? देखें, दुनिया में अल्लाह ताला ने जो क्लियरली नतीजे निकालने थे वो तो उसने बता दिए कि वो रसूलों के ज़माने में
اس نے نکال دیے، لیکن یہ نہیں انکار کیا کہ بعد میں ایسا نہیں ہوگا، ہوتا رہا ہے، مگر اس کے بارے میں ہمارا اپنا قیاس ہوگا، ہمارے اپنے تبصرے ہوں گے، اس کو کبھی بھی آپ وتھ سرٹنٹی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ وحی الہی اور وحی الہی کے علاوہ ہماری امیجنیشن میں کوئی فرق تو ہوگا نا، نتیجے نکلتے ہیں، لوگوں کو عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ حالات سے بھی گزارتا ہے، بعض لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان کو وہ مشکلات میں بھی ڈالتا ہے، یہ سب ہو رہا ہے، مگر میں کسی کے بارے میں واضح طریقے پہ یہ کہوں کہ یہ اس کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے، یہ میرا حق نہیں، اس کو خود سوچنا چاہیے۔ قرآن نے ہمیں سمجھانے کے لیے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ واٹس یور اوپینین اباؤٹ 15th آف شعبان؟ میں جو تھوڑا بہت جانتا ہوں اس معاملے میں، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جو احادیث بعض کوٹ ہوتی ہیں، مستند کتابوں میں تو ہے نہیں، ان کے بارے میں محدثین کا بالعموم یہی تبصرہ ہے کہ وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچ سکے۔ البتہ اگر کوئی شخص ان احادیث کی روشنی میں اس میں عبادت کرتا ہے ان کو صحیح سمجھ کے، تو میں اس کو کنڈیم بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جو کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تو رکھتی ہے۔ اس میں اب اختلاف یہ ہے کہ یہ نسبت ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا دین ہم کو ایسے دیا ہے کہ وہ پورے کا پورا پوری دنیا کے مسلمانوں میں پھیل گیا۔ اس کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کہ اس کی بعض باتوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے ایسے پہنچایا گیا کہ وہ بعد کے زمانوں میں لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں روایت ہے شب برات کے بارے میں، یہ کمزور ہے۔ میں اس کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کے حق میں ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے، سورہ دخان کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور مبارک رات سے وہ شب برات مراد لیتے ہیں۔ یہ تو بڑا سادہ سی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ تو ظاہر ہے کہ مبارک رات کون سی ہے؟ قدر کی رات۔ یہ دو الگ الگ راتیں تو نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی پوچھے جی کہ کیوں ضروری ہے کہ قدر کی رات رمضان میں ہو؟ جی ہاں، اس لیے کہ الگ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ ان ساری باتوں کو جب آپ ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدر کی رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہ قدر کی رات رمضان مبارک کی ایک رات ہے، اور یہی قدر کی رات ہے جس کو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ مبارکہ کہا۔ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے ہم سمجھتے ہیں۔ جی فرشتے ایک اور دین ہے جی جی، تو یہ جو ہمیں تو خیال نہیں نظر آتے، جو پیغمبروں کو نظر آتے تھے یا جس طرح فوج میں ہیں اور دوسرے لوگوں کو نظر آئے، تو وہ کیا انسان کی فارم میں نظر آئے یا اس کا کوئی مینشن ہے کہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے حضرت جبرائیل نظر آئے اس کا تو ذکر سورہ نجم میں، یعنی پہلی جو دو وحی آپ پہ اتری اس میں جس طرح سے آپ نے حضرت جبرائیل کو دیکھا اور وہ آپ کے قریب آئے اور پھر دو کمانوں کا سا فاصلہ ہو گیا، یہ سارا بیان ہے کہ جو حضور کے بارے میں ہے۔ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے اندر جو روحانی پاکیزگی، کردار کی بلندی ہے، اس کے پیش نظر آپ کو تو فرشتے حضرت جبرائیل ان کی اصل شکل میں بھی نظر، یہ ایک پاسبلٹی معلوم ہوتا ہے کہ ہے۔ لیکن یہ بات بالکل بجا ہے کہ اس کے علاوہ وہ انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل باقاعدہ ایک انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے حضور سے سوال کیے۔ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم کے پاس جو فرشتے آئے وہ اصل میں انسانی شکل میں تھے،
تبھی تو آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی اور آپ نے جا کے بچڑا ایک بھنا ہوا لائے اور ان کو پیش کیا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس کی طرف کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تو انہیں احساس ہوا کہ نہیں یہ تو انسان تو نہیں ہے. تو یہ بھی بالکل ممکن ہے. لیکن کسی عام شخص کو جو نظر آیا وہ فرشتے ہیں یا نہیں ہیں اس کو ہم کنفرم نہیں کر سکتے. ظاہر ہے یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ ہی بتا سکتے. جیسے چرچز میں پرانی بلڈنگ میں اوپر والے بنائے ہوتے ہیں فرشتے, انہوں نے وہ کوئی امیجز ان کو کہیں سے فرشتوں کا پروں والا ہونا تو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. اچھا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع, یعنی وہ پروں والے ہیں 2 2 3 3 4 4. سورہ سبا کے بعد جو سورہ ہے اس میں ہے یہ فاتر, سورہ فاتر. جزاک اللہ. سر میرا ایک کوشچن جی سر, یہ جو قرآن مجید کے علاوہ 4 کتابوں کا جو ذکر ہوتا ہے سر, کیا قرآن میں لکھا ہے کہ اس پیغمبر پہ یہ کتاب قرآن کی جیسے ہم نے اس کو بنایا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری, یہ تو جی میں وہ شرما گیا. اب میں اس کو ختم کر رہا ہوں تو اس کے بعد کھاؤں گا. مجھے وہ بھی آکورڈ پوزیشن لگتی ہے کہ اوپر ہو, اور یہ بھی لگتی ہے آپ لوگوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں کے سامنے نہ کھائیں, تو اب یہی ہو سکتا ہے. لیکن سر میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے نا یہ لنک چاہیے شب برات. اوکے میں بھیج دوں گا, آپ مجھے ریمائنڈر کے لیے بھیج جیسے میری وہ کل ایک فورم کسی کے ساتھ کافی لمبی چوڑی بحث بھی, اور میں نے پھر وہ انہوں نے کہا جی مجھے لنک بھیجو. آپ مجھے وہ میسج کر دیجیے گا ریمائنڈر. ٹھیک ہے. تو کیا تھی بات ہوئی تورات کا, اس کا تو ذکر ہے زبور کا, وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اگر ان الفاظ میں نہیں ہے تو جو تمام آیات ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ بات ایسے ہی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ, ہم نے یہ سورہ مائدہ میں, اور انجیل کے بارے میں بھی سورہ مائدہ ہی میں, تو ان کو سامنے رکھ کر اگر ہم عام طور پر جو باتیں مشہور ہیں ان کو بھی دیکھیں اور قرآن کے سیاق سباق کو دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے. قرآن کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی بات مشہور ہے مذہب کے ضمن میں اور وہ اس علاقے میں بھی مشہور تھی کہ جہاں قرآن مجید نے اپنے ہدایت کو بیان کیا اور وہ غلط ہے, تو پھر قرآن اس کی اصلاح کرتا ہے, تصحیح کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے. سو اس کی مثالیں موجود ہیں کہ مشہور ان کے ہاں تھا تورات میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں بنایا اور 7ویں دن آرام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا, وما مسنا من لغوب, اور ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی. تو قرآن اس کی اصلاح کرتا ہے. مگر میں سیاق سباق میں دیکھ کے مزید آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ بات قرآن سے کیا کلیئرلی واضح ہوتی ہے, کیونکہ یہ بات ایک مشہور بات ہے. قرآن نے اس مشہور بات کو ایز اٹ از مان کر آگے بات کی. چلیں جی, قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ.